اور ایسی تدبیریں بتائیں کہ جس کے ذریعے آدمی لمبے چوڑے مجاہدات کے بجائے آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ اب کیا ہے وہ اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ آدمی سوچے گا کہ بھئی یہ کیسے اتنا بڑا کام، اتنا بڑا مقصد اس سے حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی اس کی مشق کرے، دن رات اس کا وظیفہ بنائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا وظیفہ بنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا تعلق ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ سب حضرات جانتے ہیں، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی، کہ اللہ میرے دل کے خیالات، دل میں آنے والے وساوس، دل کے آنے والے خیالات، ان کا رخ موڑ کر اپنے ذکر کی طرف اور اپنے شکر کی طرف اور آپ کی خشیت کی طرف میرے خیالات کا رخ موڑ دیجیے۔ اب اس وقت ہم لوگ اگر اپنا جائزہ لیں، صبح سے شام تک کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں بندہ کچھ سوچ نہ رہا ہو۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، طبیعت ہے کہ اس کا دماغ کسی وقت میں بھی سوائے نوم کی حالت کے، سونے کی حالت کے، جب تک بیدار رہے گا تو دماغ کام کر رہا ہے، اور وہی زندگی بھی ہے۔ اب وہ دماغ کیا کام کر رہا ہے؟ اس میں خیالات آ رہے ہیں، کبھی اپنے گھر کا خیال آ رہا ہے، کبھی دوستوں کا آ رہا ہے، کبھی جو ہے اپنی تجارت کا آ رہا ہے، کبھی اپنی روزی کا آ رہا ہے، کبھی اپنے کاروبار کا آ رہا ہے۔ صبح سے شام تک ان خیالات میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ البتہ جب نماز میں آ کے کھڑے ہوئے تو اس میں بھی دماغ چل رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ توجہ اس نماز کی طرف ہو، نماز کے الفاظ کی طرف ہو یا اس کے معنی کی طرف ہو، ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں۔ شب چو عقد نماز بربندم چہ خورد ما بد بامداد فرزندم، کہ شام کے وقت میں، رات کو جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو وہ دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ صبح کو میرا بیٹا کیا کھائے گا۔ تو یہ خیالات کی ایک رو ہے، ان میں سے بعض خیالات تو ضروری ہیں، اگر وہ نہ کرے تو آدمی زندہ نہ رہے۔ جیسے آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں اپنے روزی کماؤں گا تو کیا طریقہ اختیار کروں، یہ تو ضروری ہے، لیکن فضول خیالات ادھر کے ادھر کے یہ آتے رہتے ہیں۔ تو ان خیالات کی رو موڑنا چاہیے اللہ جل جلالہ کی طرف، خیالات کا رخ بدلنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی، اس کا خیال ہے۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ صبح سے شام تک کی زندگی میں کتنی مرتبہ خیال آتا ہے جنت کا، کہ وہ جنت اس طرح ہوگی، کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ جہنم ایسی ہوگی، کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ خیالات جو ہیں وہ ہمارے بکھرے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، لیکن ان خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑنا ہے، اور اگر آدمی مشق کر لے تو اس مشق کے ذریعے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کا آسان طریقہ جو میں بتا رہا تھا، حضرت ہی کے رہنمائی کے ذریعے، حضرت کے تعلیمات کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں بھی ہو دو چیزوں کا اہتمام کرے۔ ایک یہ کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے،
اب یہاں بیٹھے ہیں تو اب یا اللہ جو باتیں سن رہے ہیں اس کا ہمیں نفع پہنچا دیجیے، دل مانگ رہا ہو اس کا ہمیں نفع پہنچا دیجیے. باہر نکلے یا اللہ ہمیں سواری آسانی سے مل جائے، یا اللہ ہم منزل تک آسانی سے پہنچ جائے. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو داخل ہوتے وقت دعا مانگ لیں کہ یا اللہ گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اپنے بچوں کو اپنے اہل ویال کو عافیت سے پاؤں. گھر میں داخل ہو گئے یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا اچھا دلوا دیجیے، یا اللہ فلاں کام کر. جو انسان کی ہر وقت حاجتیں ہیں چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، منگتا بن جائے. ہر چھوٹی بڑی عادت، یا اللہ پیاس لگ رہی ہے اچھا پانی پلا دے، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دے، یا اللہ نیند آ رہی ہے نیند کو صحیح مصرف پہ استعمال کرا دیجیے، اس کو اپنے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ فلاں تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو دور فرما دیجیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو یہ کیوں بھائی، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو جاؤ موچی کے پاس اس سے مرمت کراؤ. لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، حضور اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگو پھر موچی کے پاس جاؤ، کیونکہ موچی کا مہیا کرنا بھی تو اسی کے قبضے میں ہے. اور اس کو موچی مل بھی گیا تو وہ تمہارا کام کرنے کو تیار ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے. اور اگر کام کو تیار ہو گیا تو اجرت تم سے ایسی مانگے جو تم نہ دے سکو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. لہذا موچی تسمہ ٹوٹنے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے. یہ سبق بڑا زبردست دیا جا رہا ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے. ہر وقت دل کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو، جو حاجت ہو اس پر دعا، اور جو حاجت پوری ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی کثرت. یا اللہ آپ کا کرم ہے، الحمدللہ عافیت کا ماحول ہے، الحمدللہ اپنے دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنے احباب سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات عطا فرما دی. جو چھوٹی سے چھوٹی بھی نعمت میں تو انسان بارش ہے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لیکن اس کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جتنا زیادہ شکر کرے گا انسان اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، اتنا ہی قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل. اور یہ بات جو ہے نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مشق کے ذریعے، اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے. آسان تو ہے مانگنا، کوئی مشکل نہیں، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ محنت خرچ ہوتی ہے، نہ وقت خرچ ہوتا ہے. دل میں مانگ رہا ہے آدمی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ جو ہے رجوع الی اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کثرت سے اگر مشق کرے گا، اس کو مشق کرتا جائے ہوگا یہ کہ شیطان اور نفس جو ہے دوسری طرف بھی دماغ کو لے جائے گا، لیکن پھر لوٹائے، پھر لے گیا پھر لوٹائے، پھر لے گیا پھر لوٹائے. یہ کرتا رہے گا، مشق کرتا رہے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے گا. یا کوئی حاجت ہے تو دعا ہے، کوئی حاجت پوری ہو گئی ہے تو شکر ہے. یہ دعا